ہوا ہے اس کے پاس ہے۔ اب دیکھو سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ مخلوق یہ جو ہے یہ اللہ کے عیال ہیں، اللہ کا گھرانہ ہے۔ الخلق عیال اللہ، مخلوق اللہ کا گھرانہ ہے، مخلوق اللہ کی پالی ہوئی ہے۔ تو اب اللہ پاک نے انہیں اپنا عیال فرمایا، جبکہ وہ پاک ہے، مالک تو گھرانے سے پاک ہے۔ تو اسے سمجھ آ رہی ہے کہ مخلوق کا بھی کوئی مقام ہے، مخلوق سے پیار کرنا یہ کوئی چھوٹا عمل ہے؟ اور پھر اللہ پاک فرما رہا ہے مخلوق اللہ کی عیال ہے، اللہ کا گھرانہ ہے۔ میرے آقا دنیا صلی اللہ علیہ وسلم آتے ہیں المخلوق میں اللہ کے ہاں سب سے زیادہ محبوب وہ شخص ہے جو اللہ کے گھرانے سے نیکی کرتا ہے، اللہ کے گھرانے سے، اللہ کی عیال سے، اللہ کے پروردہ سے۔ اس میں صرف انسان ہی نہیں، اس کے اندر تو جانور بھی ہیں جن کے اندر روح ہے۔ اب ان سے نیکی کرنا یہ اللہ کی مخلوق ہے، تو اس پہ شفقت کرنا، مہربانی کرنا، تو یہ وہ شخص ہے جو اس کا مستحق ہو گیا ہے کہ اللہ عز و جل اس پہ بھی مہربانی فرمائے، کیونکہ یہ جانور وہ بے زبان ہیں، گونگے ہیں، اب یہ ان پہ بھی مہربانی کرتا ہے، ان پہ بھی نیکی کرتا ہے۔ تو آمنہ کے لال صلی اللہ علیہ وسلم نے یوں بھی تربیت فرمائی کہ مخلوق کو دیکھنا ہے تو خالق کائنات کو دیکھو، یہ اللہ کے پروردہ ہے، تم ان سے نیکی کرو گے تو اللہ کے ہاں یہ عمل محبوب ہو جائے گا، تم محبوب ہو جاؤ گے، پیارے ہو گے، اور پھر اللہ عز و جل تم پہ مہربانی فرمائے گا۔